باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ اس سے پہلے کی آیت میں ذکر ہو چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ معجزے کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا، اور پھر حواریوں نے جو ہے پکارا حواریوں کو، عیسیٰ علیہ السلام نے کون ہے میرا ساتھ دینے والے، تو ان میں سے بہت سب لوگ آئے، اور پھر اس کے آگے کا واقعہ ہے اس قال اللہ عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اور یاد کرو جب اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ لفظ متوفیکہ کو قادیانیوں نے اپنے اس غلط عقیدے کے لیے بہت بڑی بنیاد بنایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، یعنی یہاں پہ جو لفظ ہے اسی کو قادیانی کے جو قادیانی تھے غلام محمد قادیانی اس کے جو قائد تھے وہ کہتے متوفیکہ کو میں پورا اٹھا لینے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، یعنی آپ کی موت ہو گئی۔ اب دیکھیے لہذا اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، وفا کے معنی ہے پورا کرنا، اردو میں بھی کہا جاتا ہے وعدہ وفا کرو، اسی سے باب تفعیل میں وفا یوفی توفی کا مطلب ہے کسی کو پورا دینا، جیسا کہ آیت 25 میں ہم پڑھ رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفَّيْتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا یظلمون۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جان کو پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا، اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ باب توفل میں توفا کے معنی ہوگا کسی کو پورا لے لینا۔ اب جو ہے پورا لینا تین طرح سے ہوتا ہے، انسان کی جو موت ہوتی ہے تین طرح سے ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور جان سمیت دنیا سے لے گیا، جسم اور جان سمیت دنیا سے لے گیا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص وفات پا گیا تو یہ اختیارتاً ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا جسم تو یہی رہ گیا، صرف جان دی، یعنی جو لفظ موت ہے جو بار بار آتا ہے انسانوں کے لیے تو اس کو جسم تو یہی رہ جاتی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام تو جسم کے ساتھ ہی چلے گئے نا۔ تو یہی لفظ قرآن میں نیند کے لیے بھی آیا ہے۔ کیا ہے آیت دیکھیے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روحیں نیند میں قبض کر لیتا ہے، اس لیے کہ نیند میں بھی انسان سے خود شعوری نکل جاتی ہے، اگرچہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ روح کا تعلق خود شعوری کے ساتھ ہے، پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی جاتی ہے اور صرف جسم رہ جاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا تو ہوا نہیں، ان کے جسم تو یہاں ہے نہیں، تینوں گئی ہے۔ اور دیکھیے آگے قرآن حکیم میں ان دونوں حالتوں میں نیند اور موت کے لفظ توفا کا لفظ استعمال کیا، اسی لفظ کو لے کر توفا کو لے کے وہ کہتے ہیں کیا جانے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے، اور اسی پہ جو بہت بڑا اس وقت فتنہ چل رہا ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، قرآن میں پڑھ نہیں رہے ہیں، اسی لفظ کو لے کے ایک احمد عیسیٰ کر کے ایک آدمی ہے پنجاب پاکستان کا، اور اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، یعنی میں نبی ہوں اس وقت کا، ٹھیک، اور اس نے جو ہے لوگوں کو ایسا گمراہ کیا ہوا ہے کہ کرے جو نماز پڑھنے کا طریقہ نماز نہیں، ایسے نہیں نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ کا رکھتے کا جو لوگ ایسے روزہ رکھتے ہیں ایسے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، ہم بتائیں گے کیسے روزہ رکھا جاتا ہے، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، ہمارے جاننے والے گمراہ ہوتے ہیں اسی چکر میں، میں اس لیے فکر میں لوگ قرآن کو سمجھیں۔ اور سب سے زیادہ مکمل توفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کو جسم جان اور روح تینوں سمیت جو کا تو زندہ سلامت لے گیا ہے، کیا تینوں گئی ہیں، یعنی روح بھی گئی ہے، جان بھی گئی ہے اور جسم بھی گئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کا عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اور جہاں تک لفظ توفا کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے جسے کوئی شخص آپ علیہ السلام کی موت کی دلیل پکڑ سکے، سوائے ان کے کہ ان لوگوں کا پڑھانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں ہے۔ تو جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح جو عربی دار لوگ نہیں ہیں انسان، ان کو میننگ کو توڑ کر مروڑ کر پیش کر دیتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں، اور وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں، جبکہ قرآن میں تین قسم کی وفات ثابت ہوتی ہے جس کو میں نے وضاحت کی ہے۔ آیت میرے مطالعہ کے میں بالا ٹکڑے میں ترجمہ فل کر لیجئے کہ یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے
عیسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کی. جب کسی رسول کے اوپر جان کا خطرہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دیتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی اور ان کا ہجرت بھی ایک کیا ہے؟ معجزہ ہے. یعنی آپ نے ہجرت کی زمین سے آسمان کی طرف, اللہ کی طرف. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بلوائیوں نے اور ان کے خاندان اور قبیلوں والے نے اور ان کے علاقے والوں نے کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے گا, پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر دیجیے. کیونکہ رسول کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا, کیوں وہ اللہ کے ایک دم ڈائریکٹ ٹچ میں رہتے ہیں اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرتا ہے. نبی تو بہت قتل کریں گے مگر کسی رسول کو آج تک قتل نہیں کیا گیا ہے. متحرک من الذین کفروا, اور تمہیں پاک کرنے والا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ, اور غالب کرنے والا ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک ان لوگوں پر جو تمہیں آ رہا انکار کر رہے ہیں. یہود جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی انکار کیا تھا اس وقت سے لے کر موجودہ زمانے تک حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں سے مار کھاتے رہے ہیں. یعنی جو یہودی تھے انہوں نے ہی جو پورا پلاننگ بنائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے, تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں غالب کروں گا اور ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے اور قیامت تک ان لوگوں کو جو تمہارا انکار کر رہے ہیں. تو جو یہودی ہیں اس وقت چاہے اس وقت بھی یہ عیسائیوں کے پناہ میں ہی رہے ہیں. اس وقت جو اسرائیل ہے اگر سارے عیسائی ہاتھ ہٹا لیں تو عرب والے چٹنی بنا دیں, مگر انہیں کے میں اپنے بل سے وہاں پہ قائم نہیں ہے فلسطین میں. تو حضرت مسیح علیہ السلام 35 سال میں آسمان پر اٹھا لیے گئے اور اس کے بعد سے یہودیوں پر عیسائیوں کے ہاتھ میں مسلسل عذاب کے کوڑے برستے رہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی رفع سماوی 40 برس بعد یعنی سن 70 میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی مسمار ہوا اور یروشلم میں 1,20,000 1,35,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے گئے. گویا 2000 برس ہونے کو ہے ان کا کعبہ گرا پڑا ہے. جو ہیکل سلیمانی ان کا کعبہ ہے آج بھی گرا پڑا ہوا ہے. اس کی صرف ایک دیوار گریا باقی ہے جس پر جا کر یہ روز ہو لیتے ہیں آج بھی فلسطین میں. ہیکل سلیمانی اولاً بخت نصر نے 6 صدی قبل مسیح میں مسمار کیا تھا, یعنی 6 صدی میں اس کو گرا دیا تھا. کس نے؟ بخت نصر نے. اور پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی. اس نے لاکھوں یہودیوں کو تیز کر دیا تھا اور لاکھوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ کابل لے گیا تھا. یعنی عراق میں ایک شہر ہے وہاں کا حکمران تھا یہ بخت نصر, وہاں ان لوگوں کو پکڑ کے لے گیا. ان کا یہ اسارت یعنی کیپٹیوٹی کا دور کہلاتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین واپس آئے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں یہ فلسطین واپس آئے تھے اور معبود ثانی تعمیر کیا تھا جو سن 70 عیسوی میں منہدم کر دیا گیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا. چنانچہ مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئے, کوئی روس, کوئی ہندوستان, کوئی مصر, کوئی یوروپ چلا گیا. یہ سب ادھر ادھر بکھر گئے یہودی. اس طرح پوری دنیا میں پھیل گئے. ان کا یہ دور انتشار ڈائسپورا کہلاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں جب عیسائیوں نے ایک معاہدے کے ساتھ یروشلم مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے اسے کھلا شہر یعنی اوپن سٹی قرار دیا. یعنی آخری بار جو ہے عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایسا ہوگا. یہاں مسلمان, عیسائی اور یہودی سب آ سکتے ہیں. اس طرح ان کی یروشلم میں آمد رفت شروع ہوئی. البتہ عیسائیوں نے اس معاہدے میں شرط لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے یا جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ عیسائیوں نے شرط لگائی کہ یہودیاں نہ رہ سکتے ہیں, نہ کوئی زمین خرید سکتے ہیں, نہ آباد ہو سکتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے سے خلافت عثمانیہ کے دور تک اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا ہے, یعنی اس وقت تک اس کا پالن کیا گیا اس نیم کا. اور یہودیوں کو فلسطین آباد ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. یہودیوں نے عثمانی خلفاء کو بڑی رشوتوں کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اس میں کامیابی نہیں ہوئی. چنانچہ انہوں نے سازشیں کی اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروا دیا. یعنی خلافت عثمانیہ جب ختم ہو گئی اب اس کے بعد ان کے لیے کام آسان ہو گیا. اس لیے انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے ہم کسی طرف بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکے. انہوں نے 1917 میں یعنی 1917 میں برطانوی وزیر بلفور جسے بلفور کے ذریعے ڈکلیریشن منظور کرا جس میں ان کو حق دیا گیا کہ فلسطین میں آ کر جائیداد بھی خرید کر سکتے ہیں. یعنی
ब्रिटेन کے وزیر تھے اور ان کے ذریعے یہ قانون بنوایا کہ فلسطین میں آ کر جائیداد خرید سکتے ہیں اور آباد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ڈکلیریشن کی منظوری کی 31 برس بعد اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی۔ یہ تاریخ ذہن میں رہنی چاہیے۔ یعنی یہ تھوڑی سی مختصر تاریخ تھی یہودیوں کی جو اللہ نے ایڈ کی ہے اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک، ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں۔ اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ یہودی دنیا بھر میں سیاست اور اقتدار پر چھائی ہوئے تعداد میں 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے۔ 1.5 کروڑ سے کم ہونے کے باوجود اس وقت دنیا کی معیشت کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ سب کچھ عیسائیوں کے پشت پناہی کی وجہ سے، یعنی عیسائیوں کے سرڑ میں نہیں ہے۔ اگر عیسائی ہاتھ ہٹا لیں تو آج بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی دوسرے بھرے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کرے تو عرب ایک دن میں ان کا ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں۔ اس وقت پوری امریکی حکومت ان کے پشت پر ہے، بلکہ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ یعنی امریکہ اور برطانیہ کو گویا ان کے زر خرید ہیں۔ دوسرے عیسائی ممالک بھی ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ اوپر تو عیسائی ہے اور یہ مانوی طور پر سازشی انداز میں نیچے سے انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور میری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہوگا اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ آخر میں بات بتا رہے ہیں کہ جو تم لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہو، لڑ رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو جب تم ہمارے پاس آؤ گے میری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے۔ نہیں جو اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اللہ کو جو مانتا ہو یا چاہے نہ مانتا ہو، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے بیچ میں ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق پر اور اس جو فتنہ ہے اس وقت اس فتنے سے ہم لوگوں کو بچائے اور ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔